الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون اور تم ان لوگوں سے میل جول نہ رکھو جنہوں نے ظلم کیا ہے ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ ہود کی آیہ مبارکہ میں بھی اور سورہ الممتحنہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اے ایمان والو ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب فرمایا ہے، بے شک وہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار قبر والوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ معیار دوستی بھی اللہ وحدہ لا شریک نے، آپ اندازہ کریں، خود ارشاد فرمایا کہ آپ کا دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ کل میں نے مشکوٰۃ شریف کی حدیث کے درس کے دوران یہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عن جریر بن عبداللہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاءۃ فأمرنی ان اصرف بصری، رواہ مسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر ہمارا کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو آقا جی ہم اس وقت کیا کریں، کیا گناہ ہوا ہمیں اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأمرنی، آقا جی نے حکم فرمایا کہ تم اپنی نظروں کو پھیر لو۔ اچھا، اب یہ اندازہ کیجئے کسی پر نظر پڑنا، کسی کو دیکھنا، یہ بھی اللہ کے حبیب ہماری تربیت کر رہے ہیں کیسا ہونا چاہیے دلوں کے اندر۔ اچھا، ہم وہ عورتوں کو کہتے ہیں نا جی آپ لباس ایسا نہ پہنیں، ہاں جی، تو وہ آگے سے جلال میں آ کے کہتی ہیں مردوں کو شرم کرنی چاہیے، مردوں کو شرم کرنی چاہیے، وہ ہمیں کیوں دیکھتے ہیں؟ اللہ کی نیک بندی، پردہ اور پردے کا حکم جو ہے وہ اللہ نے اگر تجھے دیا ہے تو وہ کس لیے دیا ہے؟ کس کی بھلائی کے لیے دیا ہے؟ عورت ہی کی بھلائی کے لیے دیا ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی حکم فرمایا۔ اے ایمان والو کل المؤمنین، اگر ایمان والے مومن ہو نا جی تو مومن مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ نگاہیں نیچی کر کے چلے، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی جو ہے وہ شرمگاہوں کو بھی حفاظت سے رکھیں جی۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، وہ کیا کریں؟ مومن ایک تو نگاہوں کو نیچا رکھیں اور دوسرا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ مرد کے لیے بھی حکم ہے اور عورت کے لیے بھی فرمایا، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، عورت بھی نگاہوں کو نیچا رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں شرمگاہ کی حفاظت کرنا، نگاہوں کو نیچا کر کے چلنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اکڑ کے مت چلنا، ہاں جی، زمین پر زور سے پاؤں مار کے نہیں چلنا، ہاں جی، تم زور سے پاؤں مارنے سے تم زمین کو پھاڑ تو نہیں سکتے نا، اکڑ کے نہیں چلنا، پہاڑوں سے زیادہ تمہاری اکڑ تو نہیں ہو سکتی نا، ہاں جی۔ اچھا، یہ اب چلنے کا معیار، دیکھنے کا معیار، بولنے کا معیار، ہاں جی، جب بالخصوص ماں باپ سے جب بات کی جاتی ہے تو فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے نا نرم سے، بڑے ایسے بات کرنی جیسے نوکر اپنے مالک سے بات کر رہا ہو۔ اب یہ بولنے کا انداز، دیکھنے کا انداز اور یہاں پر دوستی کا انداز، یعنی اسلام نے ہمیں کوئی بے یار و مددگار لاوارث نہیں چھوڑ دیا، ہر ایک مقام پر آ کر اسلام نے ہماری تربیت کی ہے، اور اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان دونوں ہماری تربیت کر رہے ہیں۔ اب یہ دوستی کا معیار جو اللہ وحدہ لا شریک بیان فرما رہا ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں فرامین بھی آپ کو عرض کر دوں، یہ بھی مقدمہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں کچھ لوگ ایسے ظاہر ہوں گے جو تمہارے سامنے ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے، تم ان سے دور رہنا وہ تم سے دور رہیں گے۔ آج من گھڑت روایات کا صرف واہ واہ لینے کے لیے، سبحان اللہ لینے کے لیے من گھڑت روایات، موضوع روایات کو سٹیجوں پہ اور محافل میں بیان کیا جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ دارالافتاء میں میرے پاس کئی مرتبہ یہ سوال آیا کہ وہ حدیث پاک کا حوالہ تو دے دیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کے آگے جھکنے سے تمہاری عزت کم ہو جائے کل قیامت والے دن مجھ سے لے لینا۔ اب یہ روایت کا وجود ہی کوئی نہیں، اب ہم کہاں سے آپ کو حوالہ دیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، اب ایک حدیث کا بے شمار مرتبہ آیا کہ یہ اس حدیث کا حوالہ دے دیں جی کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ اب اس حدیث کا کوئی حوالہ ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی، اب وہ کئی مرتبہ یہ سوال آتا ہے جی کہ وہ جو کوڑا پھینکنے والی مائی تھیں، ہاں جی کوڑا پھینکتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس حدیث کا حوالہ دیں۔ اب یہ حدیث ہی کوئی نہیں، ہم حوالے کہاں سے دیتے پھریں؟ ہاں جی، اسی طرح بے شمار قسم کی غلط۔ اچھا، ابھی جو چند دن پہلے میرے پاس آیا کہ اس حدیث کا حوالہ دے دیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت بچہ لے کے آئی، وہ گڑ کھاتی تھی، وہ اس کا بچہ گڑ کھاتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لے کے آنا، اور پھر آقا جی نے فرمایا وہ بچہ گڑ نہ کھایا کر۔ تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس عورت نے کہا کہ آپ کل ہی منع کر دیتے، آپ نے منع ہی کرنا تھا تو کل کر دیتے۔ تو کہا کہ میں نے بھی کل کھایا ہوا تھا۔ اب یہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں، اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے اس حدیث کا۔ یہ واقعہ ہے حضرت بابا فرید گندے شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اچھی واقعہ ان کا ہے اور بنا حدیث دی ہوئی ہے۔ ہاں جی، ایسی جھوٹی روایات ایسی۔ اب ایک میرے دارالافتاء میں آیا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اپنے ماں باپ کی قبروں کے بارے میں نہ پتا ہو وہ دو لکیریں لگا لے، ایک کو ماں کی قبر بنا لے، ایک کو باپ کی قبر بنا لے۔ اب یہ روایت ہے ہی کوئی نہیں۔ اس طرح کی بے شمار روایات جن کا تعلق ہی کوئی نہیں، کوئی حوالہ نہیں، وہ غلط۔ اچھا، پھر المیہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے علماء نے محنت کر کے موضوع اور من گھڑت روایات کو علیحدہ کر دیا، موضوعات کبیر کو اٹھا کے دیکھ لے۔ اچھا، وہ جو انہوں نے علیحدہ کی تھی اس لیے کہ بھائی ان روایات کو بیان نہیں کرنا، یہ من گھڑت ہیں جو کتابوں کے اندر شامل کر دی گئیں، ہاں جی ان کو علیحدہ کیا۔ اب لوگ انہی روایات کو بیان کر کر کے جناب اپنی وائی لوٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے ایک واو یا سبحان اللہ کہنے سے، ایک وہ کلوانے سے کبھی ہاتھ کھڑے کروا دیں گے، کبھی ٹانگیں کھڑی کروا دیں گے، کبھی پورا بندہ ہی کھڑا کروا دیں گے۔ ہاں جی، وہ صرف اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے دور رہنے کی ہمیں نصیحت فرمائی ہے، وہ ایسے لوگوں کے قریب نہیں بیٹھ۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنا بہت باعث برکت ہے، بہت ہی باعث برکت، باعث رحمت چیز ہے، لیکن وہ عالم دین، عالم کی جہلوں کی محفل میں بیٹھ کے آپ کیا حاصل کریں گے، اور کیا آپ لوگوں کی اصلاح کیا ہوگی؟ نہ اس بندے کی اپنی جو ہے نہ اصلاح ہونی ہے، نہ وہ اگلے کی اصلاح، وہ خود جاہل ہے، وہ اگلے کو بھی جاہل کر کے مارے گا۔ ہاں جی، اسی طرح میرے آقا جی علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابی داؤد شریف کے اندر حدیث پاک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے مجوس ہوتے ہیں، اس امت کے مجوسی وہ لوگ ہیں جو منکر تقدیر ہیں، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے پر نہ جاؤ، اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، سنن ابو داؤد شریف۔ اچھا جی، جنازہ پڑھنا، بیمار کی تیمارداری کرنا بہت ثواب کا کام ہے، بہت اچھا اور اعلیٰ کام ہے، لیکن ایسے بدعقیدہ لوگوں کے پاس جانا آقا جی نے منع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف کلمہ پڑھ لینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، اللہ کو ایک ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لینا کافی نہیں ہوتا، عقیدے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آج ہم نے عقائد کو تو بالکل نہ چھٹی دے دی ہے کہ عقیدہ کیا چیز ہوتی ہے جی،
صحیح راستہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بالکل چھٹی دے کے اب ہمارے ہر قسم کے دوست ہیں، بد مذہب بھی دوست ہیں، ہاں جی، اور اللہ معاف کرے جو صحابہ کو تبرہ کرتے ہیں، ہاں جی، گالیاں نکالتے ہیں، وہ بھی ہمارے دوست ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بہتان لگاتے ہیں، آپ کی ناموس کے جو غدار ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں، ہاں جی، جو کافر اور مشرک ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں، یہودی عیسائی بھی ہمارے دوست ہیں۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے دو ٹوک فرمایا ہے، اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دو دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب یہ دوستی اتنی اہم چیز تھی کہ باقاعدہ طور پر اللہ نے اس کو قرآن کا مضمون بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ طور پر، ہاں جی، پوری احادیث کا ایک چیپٹر بنا دیا، پورا ایک جو ہے نا جی معیار بنا دیا کہ اگر تمہاری دوستی کا معیار ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بنو اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے ان کو منع کیا، وہ باز نہ آئے تو وہ علماء ان کی مجالس میں بیٹھتے رہے، ان کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے رہے، تب اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے دل بعض سے مشابہ کر دیے، اور ان پر حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسری روایت جو جامع ترمذی شریف کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، پس فرمایا نہیں حتیٰ کہ تم ظالم کے ہاتھ پکڑ لو اور اس کو حق پر سختی کے ساتھ مجبور کرو، یعنی اس کے علاوہ کسی صورت میں بھی معصیت کاروں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ آج آپ اندازہ کریں نا جی، ہمارے ساتھی کہلاتے، عالم بھی کہلاتے ہیں، اور پھر صرف ٹی وی پہ آنے کے لیے، صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہاں جی، بجائے اس کے کہ اللہ کے نیک بندے، یہ ایک لمحے کی شہرت شیطان کی تھوڑی شہرت ہے، مشہور تھوڑا ہے، شیطان تھوڑا مشہور ہے، لیکن کیا اس کی شہرت اس کی نجات کا سبب بن سکتی؟ نہیں بن سکتی۔ سارے زمانے کی لعنت لے رہا ہے۔ آج تک آپ نے شیطان کو گالی نکالتے ہوئے سنا کسی کو؟ میں نے نہیں سنا شیطان کو گالی نکالتے ہوئے، لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہمیں حکم دیا ہے، وہ حکم یہ ہے کہ جب بھی تم نے قرآن پڑھنا ہے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، یعنی شیطان کو پہلے گالی نکالنی ہے، مردود کہنا ہے، لعنتی کہنا ہے، راندہ درگاہ کہنا ہے، شیطان کہنا ہے، پھر اس کے بعد نام اس کا عزازیل ہے، ہاں جی، ہم ابلیس کہتے ہیں، ہم شیطان کہتے ہیں، مردود کہتے ہیں، راندہ درگاہ کہتے ہیں، ہاں جی، اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس شیطان مردود سے ہمیں پناہ عطا فرما، یہ لعنتی ہمارے اوپر مسلط نہ ہو جائے۔ اس کو گالی نکالتے ہوئے آپ نہیں سنیں گے، لیکن یہ مردود کینہ ہے، فرزانہ باری، یہ مردود، اب اس نے بکواس کی، اس سے پہلے ایک اور مردود تھا، اس نے بکواس کی، یہ مردود اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو کالا قانون کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ان کی یاریاں شیطان کے ساتھ ہو چکی ہیں نا، شیطان کے ساتھ ان کی یاریاں ہو چکی ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں وہ جو اس ٹائم مجرم ہیں، یہ لوگ مجرم بنا کے انہوں نے پیش کیا ہمیں۔ ایک آخری روایت سماعت فرمائے، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرما لیا اور میرے لیے اصحاب اور سسرال منتخب فرما لیا، یعنی مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ حضور کا انتخاب کرنا کس کا انتخاب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور میرے لیے میرے اصحاب اور میرے سسرال کو منتخب کر لیا۔ یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا۔ صحابہ بھی حضور کے لیے یہ انتخاب خدا ہے، اور سسرال بھی حضور کے لیے یہ انتخاب خدا ہے۔ آقا جی نے فرمایا ان قریب ایسے لوگ ہوں گے، ایسے لوگ آئیں گے جو میرے اصحاب اور سسرال والوں کو برا کہیں گے، ان کے عیب نکالیں گے، تم ان کی مجلس میں مت بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا۔ یہ کتاب الضعفاء کے اندر علامہ عقیلی علیہ رحمہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب
آپ کے اصحاب کا انتخاب، آپ کے سسرال کا انتخاب، یہ کس کا انتخاب ہے؟ تو جو ان کو برا کہہ رہے وہ کیا ان کو برا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں؟ حضور کے سسرال کون ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم حضور کے سسرال ہیں، سیدنا صدیق اکبر حضور کے سسرال ہیں، باقی حضرت عثمان غنی حضور کے داماد ہیں۔ یہ حضور کے صحابہ کو انتخاب کس نے کیا؟ اللہ نے انتخاب کیا۔ تو صحابہ کو جو برا کہہ رہے ہیں وہ کس کے انتخاب کو برا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے انتخاب کو برا کہہ رہے ہیں، یعنی وہ اللہ سے بالکل راضی نہیں ہے، وہ اللہ کے انتخاب پر اس کو یقین نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے، جب اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا، جتنے سونے سونے دل والے تھے، گولڈن ہارٹ، گولڈن دل والے لوگ، وہ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے پسند فرمایا۔ جو ان میں سے سپیریئر لوگ تھے وہ حضور کے سسرال کے لیے اللہ نے منتخب فرما لی۔ اب نہ تو حضور کے صدیق جیسا کوئی دوسرا ہے، نہ سیدنا فاروق اعظم جیسا کوئی دوسرا ہے، نہ عثمان غنی جیسا کوئی دوسرا ہے، نہ شیر خدا جیسا کوئی، حضور کے دامادوں جیسا بھی کوئی نہیں، حضور کے سسرالوں جیسا بھی کوئی نہیں۔ اب جو ان کو گالی نکالتا ہے وہ دراصل ہم نا ہر روز یہ پڑھتے نہیں ہیں، وطر پڑھتے ہیں نا، تو وطر کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نخلع و نترک من یفجر۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو پڑھایا تھا کہ یا اللہ جو تیری نافرمانی کرتا ہے نا، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا ہی دینا کوئی نہیں، نترکو، ہاں جی، نخلعو و نترکو من یفجرک، جو بھی مالک تیرا نافرمان ہے ہم اس کے ساتھ کوئی واسطہ، کوئی لینا دینا کوئی نہیں رکھتے۔ اب یہ قرآن کے حصے، یہ حدیث کے حصے اگر اس وقت بیان کیے جائیں تو یہ جھگڑے رہیں گے باقی۔ بھائی دیکھیں نا جی، دوستی کا معیار، اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے چلنے پھرنے بولنے دیکھنے کے سارے معیار جب اللہ نے خود بتا دیے تو ہمیں پھر کس کی ضرورت ہے، کس معاشرے کی ضرورت ہے؟ مغرب کے پیچھے ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یا تو آپ کہیں جی آپ کا اسلام اتنا لنگڑا لولا ہے کہ اب وہ ہمیں بتا نہیں سکتا، یا پھر آپ یہ کہیں کہ جناب اسلام کے بعد تو سارا کچھ ہے لیکن ہماری شیطانیت، ہمارا اندر کا گند جو ہے وہ مطمئن ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ غیر ہمیں بات بتائیں، ہاں جی، ان کے انداز ہمیں زیادہ امپریس کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سچی غلامی نصیب فرمائے۔